السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناولز ڈیمن آف ڈیولز اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول ڈیمنز آف ڈیولز، ایپیسوڈ 6۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، مگر دیکھ لینا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ زمین پر بڑا بہادر اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایزی چیئر پر اسحاق یزدانی ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے وعدے کے مطابق جلد از جلد بہادر کو لا کر اس کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور اب وہ چاہتے تھے وہ اس دشمن کا راز بتائے جو ان کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ تم چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہادر کے کہکے اس اندھیرے کمرے میں گونج رہے تھے جہاں بلو لائٹ جل رہی تھی۔ اسحاق یزدانی جب بھی کسی کو مارنے کا ارادہ بناتا، خاص کر اپنے پسندیدہ دشمن کو، تو وہ اسی کمرے میں لے آتا جہاں بلو لائٹ جل رہی ہوتی۔ حقیقتاً وہ اس وقت سفید ڈیمن مینشن میں ہی موجود تھے، لیکن یہ کمرہ اس مینشن کے بیسمنٹ میں بنایا گیا تھا اور خاص ان جیسے لوگوں کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا۔ اس کمرے کے اندر ہی ایک خفیہ راستہ نکل کر ایسے میدان میں جاتا تھا جہاں اس کے دشمنوں کی قبریں تھیں جن سے لوگ واقف ہی نہیں تھے۔ وہ مار کر انہیں وہیں دفن کر دیتا اور ان کے ساتھی ڈھونڈتے ہی رہ جاتے۔ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس انسان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ در حقیقت وہ اسحاق یزدانی کے عطاب کا نشانہ بن گئے ہوتے۔ وہ قبرستان اسحاق کی جیت کا نشان تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے مجھے مار دو، میں تمہیں مار دوں گا، یعنی تم چاہتے ہو میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں؟ اسحاق یزدانی اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہاری زندگی چند گھنٹے لمبی ہے، لیکن اس لمبی زندگی میں نہ جانے مجھے سکون نظر نہیں آ رہا۔ اسحاق کا لہجہ مانی خیز ہوا تو بہادر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جانتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سلطان کی طرف دیکھا جو چند لمحات میں سے اسے اٹھا کر ایک کرسی کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ پھر چیئر کے ساتھ ایک ڈیوائس اور ٹائمر لگایا گیا اور قریب ہی ایک سٹینڈ کھڑا کر دیا گیا جس کے ساتھ ایک لوہے کی نوکیلی راڈ فٹ کی گئی۔ اس راڈ کی نوک سوئی کی طرح تیکھی تھی اور یہ راڈ دل کے مکان کے عین سامنے فٹ کی گئی۔ پھر دوسری طرف اس کی گردن کے آس پاس نوکیلی سوئیوں کا ایک چکر فٹ کر دیا گیا جو بہادر کی گردن سے چند انچ فاصلہ دور تھا۔ پوری طرح اسے اس چیئر پر فٹ کرنے کے بعد سلطان نے ٹائم آن کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، گردن کے آس پاس لگا ہوا سوئیوں کا وہ چکر اس کی گردن کے ارد گرد کسی پھندے کی طرح جکڑنے لگا۔ ہر 15 منٹ کے بعد وہ تھوڑی سی حرکت کرتا تھا اور ہر 15 منٹ کے بعد ہی وہ روڈ عین دل کے مکان کے سامنے تھی اور تھوڑا آگے بڑھ جاتی۔ تم جانتے ہو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اسحاق یزدانی کی بات پر اس نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہاری موت تمہارے قریب آتی جائے گی۔ ہر 15 منٹ بعد یہ نوکیلی سوئیاں اور راڈ تمہارے قریب تر ہو کر تمہیں موت کا مزہ چکھائیں گے، مگر اس سے بھی پہلے تم 2 گھنٹے تک صرف موت کے خوف میں ہی مبتلا رہو گے۔ پھر دھیرے دھیرے ان سوئیوں کا شکنجہ تمہاری گردن کو جکڑے گا۔ پہلے یہ تمہاری جلد کی 3 تہوں میں پیوست ہوں گی، پھر باقی تہوں میں، اس کے بعد ماس کے اندر، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے نسوں میں۔ بالکل اسی طرح یہ روڈ بھی پہلے تمہاری جلد میں، پھر ماس اور پھر پسلیوں کو توڑتی ہوئی دل کے مقام تک جائے گی۔ تمہیں پورا مرنے میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن اس درمیان تمہیں ہر آدھے گھنٹے بعد الیکٹرک شاک بھی لگتا رہے گا۔ اسحاق نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو لوہے کی ہتھکڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وائر بھی فٹ تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مزید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ جب تمہیں الیکٹرک شاک لگے گا تو تم ہلو گے، مگر تمہارا ہلنا تمہارے لیے مزید خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ تمہیں مزید موت کے قریب اور درد کی انتہا پر لے جائے گا۔ تمہارے گلے پر لگی ہوئی سوئیوں کی پلیٹ ہلچل مچائے گی، نسوں میں خون رسے گا، سینے میں تکلیف ہوگی، اور یاد رکھنا یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوگی تمہاری برداشت جواب دے جائے گی۔ تم چیخ بھی نہیں پاؤ گے کیونکہ چیخنے سے تمہارے گلے کی نسیں ابھریں گی۔ جب نسیں ابھریں گی تو مزید سوئیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ نہیں اسحاق، اتنا بے درد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے تو ایک ہی پل میں مار دو۔
اس کی بات پر اب کہکے لگانے کی باری اسحاق کی تھی۔ تم نے نہ مجھے دشمن کا بتایا، نہ میرے مال کو مجھ تک پہنچانے کے بارے میں کچھ بتایا۔ جب تم نے میرے ساتھ کوئی وفاداری نہیں نبھائی تو میں تمہارے ساتھ کیوں رحم کروں؟ اور تمہیں لگتا ہے اسحاق یزدانی رحم کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں تم ایک درندے ہو، بے رحم انسان ہو، مگر تمہیں تو انسان کہنا بھی انسانوں کی توہین ہے۔ تم شیطان ہو۔ نانا، غلط کہا تم نے، میں شیطانوں کا شیطان ہوں۔ مجھے صرف شیطان کہہ کر تم میرے درجے کو چھوٹا کر رہے ہو۔ اسحاق کی بات پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے ٹرک وہاں موجود ہیں۔ اس نے ایک محسوس جگہ کے بارے میں بتایا تو اگلے ہی پل سلطان نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے اس جگہ کے بارے میں انفارمیشن لینے اور وہاں جا کر اپنا سامان واپس لانے کا آرڈر بھی دے دیا۔ اب تم مجھے آسان موت مار سکتے ہو کیونکہ اب میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ غلط، تم نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ ابھی گہری نگاہوں سے بہادر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم خوف اسحاق یزدانی کو روح کی گہرائیوں تک سکون بخش رہا تھا، ایک ایسا سرور جو اس کے پورے رگ و پیر میں سرایت کر رہا تھا، وہ بیان کے قابل ہی نہیں تھا۔ بہادر نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ تم ایک دن بہت بری موت مرو گے اسحاق یزدانی، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ چیخنے لگا۔ تو تم اپنے انجام کی پرواہ کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم قدم چلتا ہوا عین بہادر کے سر پر آن کھڑا ہوا اور اس کی چہر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر گہری نظروں سے بہادر کی آنکھوں میں دیکھا۔ بتاؤ، تمہیں میرے سامان کے وہاں تک جانے کی انفارمیشن کس نے دی؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں خود تم لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اگر تمہارے آس پاس جاسوس چھوڑے تو تمہاری نظروں سے کسی بھی طرح بچ نہیں سکتے، اسی لیے یہ کام میں نے خود کیا۔ اچھا، خود کیا؟ وہ طنزیہ ہنسا، جیسے اسے بہادر کی بات کا بالکل یقین نہ آیا ہو۔ خود کرنے کا مطلب یہ تھا تمہیں امید تھی تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، میں صرف تمہیں جھٹکا دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہارے دل میں بھی خوف آئے، تمہیں بھی پتہ چلے تم کوئی خدا نہیں ہو، تمہاری بھی ہستی اجاڑی جا سکتی ہے، تمہیں بھی لوگوں سے خوف کھانا چاہیے۔ اسحاق کے سامنے شاید زندگی کا سب سے بڑا جوک مارا گیا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ یعنی کہ تم اسحاق یزدانی کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے؟ تو دیکھو تمہاری اس حسرت کے بدلے میں تمہیں کتنا حسین تحفہ دے رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ کر اس نے دائیں بائیں بازو پھیلائے اور بہادر کو اس کی سچویشن کا دوبارہ اندازہ ہوا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں بھی ایک چھوٹا سا گینگ چلاتا تھا، مگر تم نے میرے سارے آدمی اپنی طرف کر لیے اور مجھے بے بس اور لاچار چھوڑ دیا۔ تم سے پنگا لینے سے پہلے میں ہی جانتا تھا میرے نصیب میں موت آئے گی، تو مجھے موت کا خوف مت دو۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے اتنے بے درد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہو موت کا خوف نہیں ہے۔ یہ دنیا نہ جانے کب دو زبانیں استعمال کرنا بند کرے گی۔ کاش لوگ میری طرح ایک زبان کے ہو جائیں، ان کا ایک روپ ہو جائے، اچھا ہو یا برا ہو، مگر وہ حقیقی ہو۔ وہ چھت کی طرف دیکھ کر گہرا سانس خارج کر گیا۔ 15 منٹ کی کمانڈ کے بعد گلے میں نکیلی سوئیوں کا چکر سخت اور راڈ اس کے قریب ہوئے تو بہادر کا دل دہل کر رہ گیا۔ کسی کو بھی تمہارے جیسا بے درد نہیں ہونا چاہیے۔ I am proud of myself۔ ایک بار پھر اسحاق یزدانی کا قہقہ اسی کمرے کے اطراف میں گونجا۔ سلطان، میک شور کرو ہمارا مال واپس آ جائے، اور جب یہ مر جائے تو اس کی باڈی ہمارے قبرستان لے جانا۔ نماز جنازہ پڑھنے ہم ضرور آئیں گے۔ جی باس۔ اسحاق کے حکم پر سر ہلاتا ہوا سلطان خود اس کی نگرانی کے لیے وہاں بیٹھ گیا، جبکہ اسحاق اسے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر ایک آخری الوداعی نظر بہادر پر ڈال کر وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کی موت طے تھی۔ یہی انجام ہوتا ہے اسحاق یزدانی سے پنگا لینے والوں کا۔ یہ برف کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اتنی ساری برف لے جاتے ہوئے نوکروں کو دیکھ کر کائنات کو حیرت ہوئی۔ یہاں فریزر بھی تھے، روم کے اندر اے سی بھی، اور موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ پھر یہ برف کس لیے؟ بات سمجھ سے باہر تھی۔ میم، یہ باس کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نوکر نے جواب دے دیا، کیونکہ وہ لڑکی یقیناً کوئی خاص ہی تھی، تبھی تو باس سے اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات بھی کر رہی تھی اور باس برداشت بھی کر رہے تھے، ورنہ کوئی بھی لڑکی اس طرح ڈیمن مینشن کے اندر دندناتے تو نہیں پھرتی۔ اچھا، تو تمہارا یہ باس برف کا کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے پول کا پانی ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، وہ ٹھنڈے پانی میں نہائیں گے۔ اتنی سردی میں لوگ گرم پانی کر کے نہاتے ہیں اور یہ ٹھنڈا پانی کر کے نہائے گا۔ کائنات کو حیرت ہوئی۔ میری زندگی میں آگ لگا کر اب یہ خود کو ٹھنڈے ٹھنڈے کول کول پانی سے راحت دے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
کائنات کے دماغ میں خرافاتی آئیڈیا آنے لگا۔ وہ پول سائڈ پر گئی۔ وہ وہاں جا کر اس سوئمنگ پول کا نظارہ کیا جس کے اندر فریش ٹھنڈا پانی آ رہا تھا۔ وہ مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے برف بھی ڈالی جا رہی تھی۔ اچھا، مجھے کل رات اس کے پاگل پن سے پتہ چل گیا تھا۔ پکا اس کے اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی ہوئی ہے، مگر یہ آگ ایسے تو نہیں بجھنے والی۔ اپنے گال پر انگلی بجاتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسحاق وہاں آ کر سوئمنگ کرنے والا تھا۔ انہیں اس بات کی خبر تھی، اس لیے پوری طرح سیٹ اپ تیار کر کے اس کی ہر چیز جگہ پر رکھنے کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ مگر کائنات نے وہ سارا پانی پول سے باہر نکال دیا اور اس کی جگہ تیز گرم پانی جو کہ تقریباً ابل ہی رہا تھا سارے پول کے اندر بھر دیا۔ اب پتہ چلے گا اس منڈے موالی کو، جب ٹھنڈے کی جگہ گرم گرم سہنے کو ملے گا۔ اپنا کام کر کے وہ اسی قدموں کی چاپ سنائی دی تو ایک طرف لگے ستون کے پیچھے جا کر خود کو چھپا لیا۔ یہ ستون اتنا بڑا تھا کہ ایک موٹا تازہ آدمی بھی اس کے پیچھے بآسانی چھپ سکتا تھا، مگر وہ تو تھی ہی نازک سی جان۔ اسحاق یزدانی نے وہاں پر آیا، اپنے کپڑے نکالے، جیسے ہی سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ لگائی اس کی چیخیں پورے مینشن کے اندر گونجنے لگی۔ نوکروں کے دل دہل گئے۔ آخر ایسی بھی کیا آفت آ گئی؟ ایک پل کے لیے تو کائنات نے بھی اپنا دل تھام کر آنکھوں کو زور سے بند کر لیا۔ پل بھر میں ہی چھلانگ لگا کر وہ پول سے باہر آیا، مگر تب تک اس کا پورا وجود سرخیاں چھلکانے لگا، کیونکہ تیز گرم پانی کے باعث ایک طرح سے پورا جسم جلس گیا تھا۔ پورا منہ بھی لال رنگ ہو گیا۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر وہ قہر برساتی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے نوکروں کو دیکھنے لگا۔ یہ کس نے کیا؟ وہ نوکر حیرت زدہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، پول میں گرم پانی کس نے بھرا؟ وہ ایک دم پھر دہاڑا تو سب کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ گرم پانی؟ انہوں نے تو ٹھنڈا پانی علیحدہ سے جاری کیا تھا اور ساتھ میں برف بھی انڈیلی تھی، کیونکہ آج باس کے اسٹرکٹ آرڈر تھے ایکسٹرا ٹھنڈا پانی رکھنے کے۔ انہوں نے تو سب کچھ ویسا ہی کیا تھا جیسا حکم ملا، پھر یہ گرم پانی کیسے آ گیا؟ میں ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ وہ دوبارہ دہاڑا۔ ستون کے پیچھے سے سر نکال کر خوفزدہ نظروں سے کائنات نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور جسم بھی لال ببو کا۔ اس پر کسی لال ٹماٹر کا گمان ہو رہا تھا۔ ویسے تو یہ اپنے کرتوتوں سے ہی شیطان تھا، اب دیکھو پورے کا پورا شیطان لگ رہا ہے، لال لال۔ اسے دیکھ کر کائنات کو ہنسی آنے لگی۔ وہ نوکروں پر برس رہا تھا۔ آج کسی نہ کسی کی موت تو ضرور آئی تھی، اس سے پہلے وہ کسی کو جان بحق کر دیتا۔ کائنات دوڑ کر ان کے سامنے آئی۔ تم سب لوگ جاؤ، اس نے نوکروں کو حکم دیا۔ ایک منٹ، تم کون ہو جو انہیں یہاں سے جانے کا حکم دے رہی ہو؟ اسحاق انہیں اگنور کر کے اس پر دہاڑا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اور جیسے آپ میرے گناہ گار ہیں، بالکل ویسے ہی آپ کو لال لال کرنے کی گناہ گار میں ہوں۔ اس نے بڑے بڑے ناز کے ساتھ اپنا جرم قبول کیا۔ اسحاق یزدانی کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اس کا مطلب تم نے یہ سب؟ ہاں ہاں سرتاج، میں نے ہی آپ کو ابلا ہوا آلو بنایا ہے۔ ہاؤ ڈے یو! تمہاری اتنی اوقات! وہ غضبناک ارادے لیے اس کی جانب بڑھا، مگر کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس کا وجود جل رہا تھا اور کائنات کے ہاتھ لگتے ہی وہاں بے انتہا جلن ہوئی۔ سنبھل کے سرتاج، اس وقت آپ ایسی حالت میں نہیں کہ مجھ سے الجھ سکیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ابال تو میں نے آپ کو پہلے ہی دیا ہے، پھر آلو کی طرح چھلکا بھی اتار دوں گی۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، مجھ پر غصہ کرنا ہے یا پھر؟ کائنات کی مانی ہیزی باتوں پر اس کا خون کھول گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس کا خمیازہ تمہیں بہت برے طریقے سے بھگتنا پڑے گا۔ پہلے آپ اپنی حالت تو درست کر لیں، مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اگر میرے سرتاج کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے سرتاج۔ وہ آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے چھونے لگی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا سرتاج؟ آپ مجھے چھونے کیوں نہیں دے رہے؟ پلیز میرے قریب آئیے، میری چیخیں نکلوائیے، اگر مجھ میں سما جائیے۔ وہ آگے آگے بڑھ رہی تھی اور اسحاق یزدانی خوف سے پیچھے ہو رہا تھا، کہیں کائنات کا ہاتھ اسے نہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اسے دوبارہ اسی جلن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں لڑکی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں بھی اسی ابلتے ہوئے پانی میں پھینک دوں۔ پھینک دوں؟ تھوڑی نہ میرے اندر کوئی آگ لگی ہوئی ہے، میں اس گرم پانی کے اندر تیراکی کر سکتی ہوں۔
یہ تو آپ ہی ہیں جو اس گرم پانی کو سہ نہیں پائے۔ میں اس گرم پانی کو اچھی طرح سے سہ سکتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی زندگی کی دھوپ میں رہی ہوں۔ ٹرائی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ کائنات نے اسے کھلی آفر دی تو وہ تل ملا کر وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ باقی نوکر تو حیرت سے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ویسے تو لگ رہا تھا آج کوئی نہ کوئی اس دار فانی سے کوچ کر جائے گا، لیکن یہ تو قدرت نے ہی انہیں بچا لیا۔ کائنات نے گھوم کر ان تمام ملازمین کی جانب دیکھا۔ ارے تم لوگ اتنے سہمے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جلاد جن تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آ گئی ہوں نا، بے فکر ہو جاؤ، اس کے جتنے ڈیلے پرزے ہیں سارے کس دوں گی۔ کائنات نے ان سب کو تسلی دی۔ حالانکہ انہیں تسلی ہوئی تو نہیں، مگر پھر بھی جان بچ جانے میں بھی عافیت جان کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ سارا نظارہ نیہا نے بھی دیکھ لیا، اور جتنا سکون نیہا کو آیا یہ تو پھر بیان ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اچھی چیز ہے، میں تو یوں ہی سمجھ رہی تھی یقیناً یہ لڑکی کوئی نہ کوئی تاریخ تو رقم کرے گی۔ اس نے سر تا پیر کائنات کو دیکھا۔ بظاہر حلیے میں تو وہ ایک نازک سی لڑکی ہی تھی، لیکن کارنامے بڑے بڑے کر بیٹھی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر کبھی اسے میری ضرورت پڑی تو میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ سنو، تمہارے لیے میں نے شاپنگ کی ہے۔ وہ کائنات کے سامنے آئی۔ کائنات پہلے تو اسے سر سے پاؤں تک حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر خالی ہاتھ دے کر بمیں اچکائے تو نیہا نے اپنے پیچھے آتے 3 ملازمین کی جانب اشارہ کیا جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگ موجود تھے۔ کائنات کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ امڑ آئی۔ بلا شبہ وہ مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگتی تھی۔ اس کے دونوں گالوں میں ڈمپل پڑتے تھے۔ خوبصورت تو ہے یہ لڑکی، ہو سکتا ہے اسحاق نے چند دن کھیلنے کے لیے رکھی ہو، لیکن اگر کھیلنے کے لیے رکھی ہے تو یہ سب کیا ہے؟ فی الحال نیہا تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اور پوچھنے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس بارے میں وہ سلطان سے بات کرے گی۔ تم کون ہو؟ کائنات نے شاپنگ کو دیکھ کر خوشی تو ظاہر کی، مگر پھر نیہا کے بارے میں پوچھنا بھی ضروری سمجھا۔ میں نیہا ہوں، باس کے لیے کام کرتی ہوں اور سلطان کی بیوی ہوں، ان کا سب سے خاص آدمی۔ او اچھا، تم اس لمبے چوڑے آدمی کی بیوی ہو اور اس جلاد جن کے لیے کام کرتی ہو۔ اسحاق جسدانی کے لیے ایسے نام سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے اصلی کردار سے مخاطب کرنے والی پہلی لڑکی تھی، ورنہ تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈیمن کہتا، مگر کوئی اور اسے شیطان کہہ دے تو اس کی دنیا ہی رخصتی تہ تھی۔ امید ہے تمہیں میری کی گئی شاپنگ پسند آئے گی۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور ہاں تم مجھے اپنی بہن ہی سمجھنا، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ کائنات نے ماتھوں پر ہزاروں بل لے کر اسے جواب دیا۔ پھر بھی یہ دنیا بغیر رشتوں کے تو نہیں چلتی۔ میں جانتی ہوں یہ دنیا بغیر رشتوں کے نہیں چلتی، لیکن مجھے خدا نے اس دنیا میں اکیلا ہی بھیجا ہے۔ میرے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں، ہمیشہ میں اکیلی یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں، تو مجھے نہ رشتے سمجھ میں آتے ہیں اور نہ ہی چاہیے، اور اگر مجھے کوئی ضرورت ہوئی تو میں اس ہونڈے موالی کو بولوں گی، وہ تمہیں بول دے گا۔ کائنات کے ایٹیٹیوڈ نے اسے متاثر کیا، مگر ایسے کڑوے جواب پر بھی نیہا غصہ ہونے کے بجائے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ جیسے تمہارا دل کرے ویسے کرنا، مگر پھر بھی اگر کبھی تمہیں لگے تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو مجھے یاد کرنا، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ نیہا کی بات پر اس نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر نوکروں کو اپنے ساتھ لے کر ایک الگ ہی کمرے میں چلی گئی۔ جب سے اسحاق نے ساری رات اس پر اپنی شتیں برسائی تھی، تب سے اس نے اپنا ایک الگ کمرہ کھلوا لیا تھا۔ اب وہ اس کمرے کے اندر رہے گی اور اسحاق یزدانی کو سبق سکھائے گی۔ ڈیڈ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ سمل تن فن کرتی ہوئی ناصر کے آفس میں آئی۔ فائل پر جھکے سر کو اس نے اٹھا کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ انداز بے حد پرسکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو زمل اس وقت کیا کہنے آئی ہے۔ کیا سن رہی ہو تم؟ فائل بند کر کے وہ پوری طرح اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے میرے لیے رشتہ دیکھا ہے اور آج رات وہ مجھے دیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ ڈیڈ، میں نے آپ کو کل رات اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو آپ نے ٹیپیکل پیرنٹس کی طرح میرے لیے راتوں رات رشتہ بھی دیکھ لیا، اور آج وہ مجھے دیکھنے بھی آ رہے ہیں۔ یہی ہے آپ کا پیار؟ ایک بات بتائیں، اگر آفاق کی جگہ کوئی اور ہوتا کیا تب بھی آپ میرے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے؟ تم مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیوں حق نہیں رکھتی؟ میں جو قانون کو اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کو بھی اچھی طرح قانون سمجھا سکتی ہوں، پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں میں کوئی حق نہیں رکھتی؟ میں بالغ ہوں ڈیڈ، وہ چیخ پڑی۔ میرے سامنے یہ بات کرنے کی ہمت بھی مت کرنا زمل، ان کا لہجہ تیز ہوا۔ اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟
میں ایک باپ ہونے کے ناطے کر رہا ہوں اور میرا پورا حق ہے۔ حق تو میرا بھی ہے اپنے لیے پسندیدہ لائف پارٹنر چننے کا، اپنی پسند کے بارے میں آپ کو بتانے کا۔ کل رات میں نے آپ کو آفاق کے بارے میں بتایا، آپ کو پسند نہیں آیا تو میں خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ آپ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ لیکن آپ نے میری تقدیر کا فیصلہ راتوں رات ہی کر دیا۔ ایک بات جان لیں، میں اس طرح آپ کی پسند کیے گئے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ تو کس سے شادی کرو گی؟ اس آفاق سے جس کی آج کل موت ہو جائے گی؟ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کی تقدیر دیکھ لی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی تقدیر دیکھ لی ہے۔ اس نے اسحاق یزدانی سے پنگا لیا ہے، وہ کبھی بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ میری بات سنیں ڈیڈ، آپ کے لیے وہ کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوگا، لیکن میرے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی موت اسحاق یزدانی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے میری شادی کر رہے ہیں تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ مجھ سے سوال جواب مت کرو اور چپ چاپ اپنے کام پر چلی جاؤ۔ آج رات وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر میں تمہارا نکاح کر دوں گا۔ تم اس کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرو گی اور اس لڑکے کی آؤٹ آف کنٹری میری رہائش ہے تو تم بھی اسی کے ساتھ جاؤ گی۔ زمن کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے باپ کو کس طرح سمجھائے۔ آخر ان کے اس قدم کا وہ کیا جواب دے؟ یہ سب آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آفاق کو پسند کیا؟ یا کسی کو پسند کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ کسی کو پسند کرنا جرم نہیں، لیکن آفاق جیسے بد دماغ کو پسند کرنا جرم ہے۔ آخر آپ کو اس سے اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ زمن نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو، یہی اس کا جرم ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، میں آپ کے خلاف نہیں گئی، بس میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی تھی۔ آپ نے میری پسند کو جرم سمجھا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ آپ کو اگر آفاق سے مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ اپنی بیٹی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم میرے خلاف جاؤ گی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اگر آپ کے یہی ارادے ہیں تو یقیناً مجھے جانا پڑے گا۔ سمل میں تمہیں ناصر اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا مگر اس کی بات سنے بغیر ہی آفس سے نکل کر باہر چلی آئی۔ اسے اپنے باپ کے اس فیصلے پر بڑا دکھ ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کی ایک پوری فوج ڈیمن مینشن کے اندر آ گئی۔ کائنات نے حیرت سے ان تمام ڈاکٹرز کو دیکھا جو ایک ایک کر کے اسحاق یزدانی کی دوا کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے ہی نسخے آزما رہا تھا لیکن سارے ہی خوف میں مبتلا تھے۔ اگر کسی کی دوا کے باعث اسے ری ایکشن ہو گیا تو اسحاق کا ایکشن ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ، ان کے لیے موت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ سب لوگ اتنا کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا الٹی سیدھی دوائیاں لگا رہے ہیں؟ بس ہلدی کا لیپ لگائیں اور ٹھیک ہو جائے گا۔ سب نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو بے خوف انداز میں انہیں مشورے دے رہی تھی، جس کا حلیہ کچھ عجیب سا ہی تھا۔ مردانہ کپڑے جو اس پورے میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ کافی خوش مزاج لگ رہی تھی، مگر ان سب کی تو جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ تبھی اندر سے اسحاق یزدانی کے چلانے کی آواز آئی، "What the hell are you doing?" تمام ڈاکٹرز کو خوفزدہ دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے دھڑک دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اسحاق یزدانی کو بالکل ہی عیاں حالت میں دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں پٹے کی پٹی رہ گئیں۔ یکدم ہی اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے؟ آپ دوسروں کے سامنے ہی ایسے گھوم رہے ہیں۔ سرتاج اس کی ایکٹنگ اب تک جاری تھی جبکہ تکلیف کے مارے اسحاق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آنکھوں پر رکھے ہاتھ جس میں سے دو انگلیوں کے درمیان جگہ بنا کر اس نے اسحاق کو تھوڑا سا دیکھا، مگر جو اسے دیکھنے کو ملا اس کے بعد اس کی ہنسی چھوٹی اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ جب سے مٹھیاں بینچے وہ ادھر ادھر ٹہلتا ہوا کھا جانے والی نظروں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹرز اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دوا لگانے کے لیے صلاح بھی دے رہے تھے۔ یہ کیا ہوا سردار؟ آپ کا وہ بھی چل گیا؟ مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو اس کی حفاظت تو کم از کم میک شور کرنی چاہیے تھی۔ اب جب کہ اسی پر افیکٹ پڑا ہے تو میں کیسے آپ کو پورا مرد مان لوں؟ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ساری زندگی میرا کیا بنے گا؟ میں شوہر والی ہو کر بھی ایسے ہی ترستی رہ جاؤں گی۔ کائنات نے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھا پھر ماتھے پر۔ آنکھیں میچ کر وہ اپنا ماتھا پیٹتی ادھر ادھر ٹہل کر سوگ منا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ ایکٹنگ دیکھ کر اسحاق یزدانی کا دل کر رہا تھا وہ اس کا سر دیواروں میں دے مارے، لیکن اس وقت اسے چھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ دوبارہ اس کی باڈی کو ٹچ کرے اور پھر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا میں کتنا مرد ہوں اور کتنا نہیں۔
یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نہیں سرتاج، مجھے کچھ کرنے کی اجازت دیں، کہیں تو میں آپ کو آ کر چھو لوں۔ دونوں ہاتھ اس نے اسحاق کی جانب بڑھائے تو وہ یکدم پیچھے ہوا۔ اسے میرے کمرے سے باہر لے کر جاؤ۔ اس نے اپنے گارڈز کو بلایا۔ وہ گارڈز آئے تو وہ منہ مسوڑتی ہوئی باہر چلی گئی، مگر دہلیز پار کرنے سے پہلے دوبارہ اس کا قہقہ بلند ہوا، جو اسحاق کے کانوں سے کسی طور چھپا نہ رہ سکا۔ ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر اس کانپتی دنیا کی پوری دنیا نہ ہلا دی تو میرا نام بھی اسحاق یزدانی نہیں۔